حضرت سیدنا خباب ابن ارتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کی شکایت کی۔ آپ اپنی چادر مبارک کو تکیہ بنائے کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے حق میں دعا نہیں فرماتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو پکڑا جاتا، پھر ایک گڑھا کھود کر اسے اس میں گاڑا جاتا، پھر ایک آرا لا کر اس کے سر پر چلایا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی جو گوشت اور ہڈیوں تک پہنچ جاتے، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے روح گردانی نہ کرتا۔ اللہ عز و جل کی قسم، اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اس سے اللہ عز و جل کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ ہی اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث مذکور کے تحت فرماتے ہیں، پچھلی امتوں میں مومنوں پر ایسی سختی کی جاتی تھی کہ انہیں زندہ ہی آرے سے چیر دیا جاتا تھا۔ وہ چیر جاتے تھے مگر ایمان نہ چھوڑتے تھے، نہ ان مصیبتوں سے گھبراتے تھے، اور لوہے کی نوکیلیں اور دھاردار کنگھیاں ان کی کھوپڑی میں ٹھونکی جاتی تھیں۔ جب وہ دماغ کی تہہ تک پہنچ جاتی تھیں تو انہیں پیچھے کی طرف زور سے کھینچا جاتا تھا، جس سے ان کا بیجا تک کھینچ کر باہر نکل پڑتا تھا، مگر وہ لوگ اس کے باوجود نہ گھبراتے تھے نہ ایمان چھوڑتے تھے۔ تم تو خیر الامم، بہترین امت ہو، تمہاری استقامت ان سے زیادہ چاہیے۔ دنیاوی تکالیف سے مت گھبراؤ، یہ عارضی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے قصے سنا کر تسلی دینا سنت رسول ہے، بلکہ قرآن کریم نے بھی اس قسم کے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور یہاں دین پورا ہونے سے مراد ہے اسلام کا پھیلنا، مسلمانوں کا غالب آ جانا، کفار کا مغلوب ہو جانا، مسلمانوں کی سلطنت میں امن و امان قائم ہو جانا۔